اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف اینڈ کے ٹی وی کے تمام ناظرین کو اپنے ہوسٹ خرم شہزاد کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم تقریباً 4 خبروں پہ بات کریں گے اور بالکل مختصر، لمبی چوڑی بات انشاءاللہ نہیں ہوگی، تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ تفصیل چونکہ آپ لوگوں نے سن لی ہوگی، دیکھ بھی لی ہوگی میڈیا پہ۔ 3-4 دن سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے فیصل آباد سے، اس کی تھوڑی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ فیصل آباد کے کوئی بزنس مین ہے شیخ دانش، ان کی بیٹی کی سہیلی ہیں، طالبہ ہیں، میڈیکل کی اسٹوڈنٹ بھی ہیں، طالبہ بھی ہیں میڈیکل سے، اس کا نام ہے ختیجہ فاروق۔ وہ اس شیخ دانش کی بیٹی انا دانش جو ہے، اس کی یہ ایک کلاس فیلو تھی یا اس کی دوست تھی۔ تو شیخ صاحب کا اب جو ہے نا وہ اس بچی پہ دل آ گیا، اس سے شادی کرنا شیخ صاحب نے چاہی۔ اس بچی کو گھر بلا کے اس پہ انہوں نے بڑا تشدد کیا اور انہوں نے اپنے جوتے اس بچی سے ختیجہ غفور سے چھٹوائے، جسے سوشل میڈیا میں اس ویڈیو کو بڑی پذیرائی ملی اور لوگوں نے اس شیخ دانش پہ بہت لعن طعن کی۔ جب ہم نے اس کی پروفائل میں نے خود دیکھی تو اس کی تصاویر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی، ان کے کافی اکابرین کے ساتھ ان کی تصاویریں ہیں اور پی ٹی آئی کے اکابرین کے ساتھ بھی اس شیخ دانش کی تصویر ہے۔ خیر، یہ جب معاملہ سوشل میڈیا سے آگے نکلا تو پھر جو سی پی او ہیں وہاں فیصل آباد کے، سی پی او صاحب جو ہے فیصل آباد، جن کی ہم نے ویڈیو 1-2 دن پہلے شیئر کی ہے، انہوں نے پھر اس پہ ایکشن لیا اور اس سارے واقعے کی انہوں نے تحقیق کی اور انہوں نے جو ملزم ہے شیخ دانش اس کو گرفتار کیا اور ان کی جو بیٹی ہے ان کا نام ECL میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور کل جب شیخ صاحب کو ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا تو جو وہاں کی عدالت ہے، راجہ علی رضا صاحب جو وہاں کے علاقہ مجسٹریٹ ہیں، وہاں ان کو پیش کیا گیا۔ 5 دن کے لیے ان کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا اور اس دوران دیکھا گیا ہے کہ ان پر تشدد ہوا ہے۔ فیصل آباد کے جو کچھ وکلاء حضرات تھے اور جو کچھ غیرت مند لوگ کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو کی وجہ سے پورے فیصل آباد کی بدنامی ہوئی ہے، تو انہوں نے اپنا بدلہ لینے کے لیے پھر شیخ دانش صاحب کی اچھی بھلی آؤ بھگت کی ہے۔ تو ابھی شیخ صاحب اندر ہی ہیں، امید ہے کہ جب باہر نکلیں گے تو پھر اس معاملے پہ وہ بات ہوگی۔ کل ایک ویڈیو اور بھی نظر سے گزری ہے، چونکہ یہ بڑے لوگ ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، تو ہر چیز خرید سکتے ہیں۔ تو کل ایک ویڈیو راؤت کلاسرا صاحب جو ہیں پاکستان کے بہت بڑے نامور صحافی، ان کے پیج پہ میں نے دیکھی کہ وہی بچی، وہ طالبہ میڈیکل کی ختیجہ غفور، وہ معذرت کر رہی ہے، جی میں شیخ صاحب سے معذرت کرتی ہوں، کوئی ایسی ویڈیو چل رہی تھی۔ اگر اتنا بڑا یہ ایک واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد ساتھ ہی معذرت کی ویڈیو آ گئی، تو کیا یہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے یا یہ کیا چل رہا ہے؟ باقی آپ خود سمجھدار ہیں سارے دیکھنے والے۔ ہم دوسری خبر شامل کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس دفعہ بارشیں حد سے زیادہ ہوئی ہیں اور خاص طور پر بلوچستان میں لسبیلا کے مقام پر آپ کو پتہ ہے انہی بارشوں کی تباہی کی وجہ سے جو ہمارے پاک فوج کا ہیلی کاپٹر تھا وہاں گرا، اس میں 6 لوگ ہمارے شہید ہو گئے تھے، اس پہ بھی ہم نے ایک ویڈیو کی۔ تو آج سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جو ڈیرہ غازی خان کا علاقہ تونسا ہے، اس کا ملک سے بالکل زمینی رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا۔ زمینی رابطہ جو پل تھے درمیان میں، ہیلپنگ جو پل ہوتے تھے، وہ بھی ختم ہو چکے ہیں اور وہ جو وہاں کی انڈس ہائی وے ہے وہ مکمل طور پر اس پہ پانی ہے، ہر طرف پانی نظر آ رہا ہے۔ تو یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے اس وقت ملک پاکستان میں۔ اس میں جتنی بھی NGOs ہیں، ہم سب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں، ان لوگوں کے ہاتھ تھامیں۔ وہاں مکانات تو ڈھیر ہو چکے ہیں، لوگوں کے جانور بھی مر گئے ہیں اور اس کے علاوہ زرعی فصلیں جو تھیں اور زرعی جو زمینیں تھیں وہ ایکڑوں کے حساب سے جو تھی وہ ختم ہو چکی ہیں۔ وہاں سارا پانی ہے، لوگ ابھی کھانے کو ترس رہے ہیں، پانی کو ترس رہے ہیں، رہائش کو ترس رہے ہیں۔ تو جتنے بھی NGOs ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ وہاں پہ رابطہ کریں۔ اس وقت پاک فوج کے جوان جو ہیں وہ ڈیرہ غازی خان، راجن پور، داجل اور اس کے قریب جو تقریباً 30-40 جو بستیاں ہیں جو بالکل صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں، وہاں بھی وہ خدمات سر انجام دینے کے لیے پاک فوج کے لوگ وہاں پہنچ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ لسبیلا، بلوچستان اور کراچی میں آپ کو پتہ ہے بارشوں نے تباہی مچائی ہے۔ کل ملیر ندی میں میاں بیوی سمیت 7 افراد بہہ گئے ہیں، وہ بھی رات آپ نے خبر سنی ہوگی۔ وہاں پہ بھی پھر ریسکیو کی ٹیمیں اور انتظامیہ کے لوگ وہاں بھی حرکت میں آ گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے اور یہ جو بارشیں جو رحمت تھی وہ اب زحمت بننا شروع ہو گئی، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔
تیسری خبر جناب شہباز گل صاحب جو ہے عمران خان صاحب کے آرمی چیف تھے، وہ ان کو بھی ان کے ایک بیان پر، ایک پریس کانفرنس پر ان کو بھی دھر لیا گیا ہے، اور ابھی صرف 3-4 دن ہوئے ہیں ان کی گرفتاری جب ہوئی ہے تو پورے ملک میں ایک کورام مچ گیا ہے۔ حالانکہ سوچنے کی بات یہ کہ اس سے پہلے جب نیب کی باغ دوڑ جناب خان صاحب کے ہاتھ میں تھی تو انہوں نے کوئی گنجائش نہیں کی کسی بھی حوالے سے، تو ابھی تمام تجزیہ نگار، ابھی میرے سامنے ایک تجزیہ نگار ہے مزمل سہروردی، زور قلم ایکسپریس میں لکھتے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے خورشید شاہ صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب، اس کے علاوہ اور جتنے بھی یہ سیاستدان ہیں، حتیٰ کہ آصف علی زرداری صاحب، ان کو مہینوں جیلیں ہوئی ہیں، سالوں جیلیں ہوئی ہیں، انہوں نے کوئی شور نہیں ڈالا۔ ابھی انہوں نے 3 دن صرف شہباز گل صاحب کو رکھا ہے تو حکومت کی چیخیں نکل گئی ہیں، حکومت ایک دوسرے کے سامنے آ گئی ہے، اسلام آباد والے پنجاب کے سامنے آ گئے ہیں، پنجاب والے اسلام آباد کے سامنے آ گئے، ایک نیا تماشا بنا ہوا ہے۔ پھر درمیان میں پھر رینجر حائل ہوئی ہے تو پھر انہوں نے یہ معاملات نپٹائے ہیں۔ ابھی شہباز گل کو جو ہے وہ ریمانڈ کے لیے پولیس نے آج پیش کرنا تھا، لیکن اس میں بتایا جا رہا ہے کہ شہباز گل صاحب کو جج صاحب نے مزید 2 دن کے لیے ان کا ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ شہباز گل صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کی کوئی سانس کا پرابلم بن گیا ہے۔ پھر یہ بھی خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہے پیپلز پارٹی کے سینیٹر، وہ کہہ رہے تھے کہ ان پہ بڑا تشدد ہوا ہے۔ میں نے تشدد کی تصاویر دیکھی ہیں جو بتایا نہیں جا سکتا۔ باقی اللہ تعالیٰ ان پہ بھی رحم کرے، جو انہوں نے چونکہ بیان دیا ہے، اگر تو یہ چونکہ عمران خان سے لے کر سینیٹر فیصل جاوید تک کوئی بھی ان کے جو بیان انہوں نے موقف اختیار کیا اس کی تائید کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ بھی تواتر سے کہا جا رہا ہے کہ شہباز گل نے جو کہا وہ غلط کہا، لیکن ساتھ ساتھ ان کی حمایت بھی کی جا رہی ہے۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو کہا وہ غلط کہا اور قانون کے خلاف، قانون کے مطابق ان کی جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن ایک طرف اس کارروائی کی مخالفت بھی کی جا رہی ہے۔ یک رنگی 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس قدر بیٹھتا ہے۔ اور تیسری خبر، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے حکومت نے جب سے یہ مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ بنے ہیں، انہوں نے امپورٹ پہ پابندی لگا دی تھی، لیکن اب چونکہ آئی ایم ایف نے تمام سنے شرائط پوری کر دی ہیں، انہوں نے آئی ایم ایف کے لیے تمام شرائط پوری کر دی ہیں، آئندہ کے لیے نان فنڈ سبسڈیز نہیں ہوں گی، ریٹیل ٹیکس کلیکشن 48 سے کم کر کے 27 ارب کر دی گئی ہیں۔ یہ کل مفتاح اسماعیل صاحب کا بیان تھا، اور انہوں نے جو امپورٹ پہ پہلے پابندی لگائی تھی وہ تمام ممالک کے کہنے پر امپورٹ پر پابندی ختم کر دی ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے کہ وہ گاڑیوں پر اور موبائل فونز پر اور پرتعیش اشیاء جیسے آپ سگریٹ لیتے ہیں یا وہ استعمال کرتے ہیں، تمباکو استعمال کرتے ہیں، ان تمام چیزوں پر تقریباً 600% تک ریگولیٹری ڈیوٹی عائد اور ان پہ ٹیکس لاگو کر دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے تمباکو اگر 10 روپے مہنگا تھا کلو پہ، تو اب کلو پہ وہ 350 روپے پہ چلا گیا ہے، 10 روپے سے اٹھا کے 350 پہ وہ چلا گیا 350 پہ۔ تو اسی طرح باقی تمام چیزوں کی صورتحال ہوگی۔ جس نے باہر سے کوئی گاڑی منگوانی ہے تو وہ پہلے اگر 2 گنا ٹیکس زیادہ دیتا تھا تو اب تقریباً وہ 6 گنا ٹیکس بھاری دے کر وہ گاڑی پاکستان لا سکے گا۔ تو آج کی یہ 4 خبریں تھی، آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ساتھ کل رابطہ ہوگا کسی نئی خبر کے ساتھ۔ السلام علیکم۔